السلام علیکم۔ آئی ہوپ سارے دوست ٹھیک ہوں گے۔ آج چونکہ 2024 کے الیکشن ہو چکے ہیں، جس میں مختلف لوگوں کی آ رہا ہے، مختلف پارٹیز کی مختلف ہے، کچھ کسی دوسری پارٹیز پہ الزام لگا رہے دانے کا، کچھ کسی دوسری طرف اشارے کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ہروایا گیا۔ تو اس میں بظاہر جو سامنے نظر آ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، اس کے علاوہ ٹی ایل پی کہہ رہی ہے، جماعت اسلامی کہہ رہی ہے، تو کچھ ایریا میں جے یو آئی یعنی فضل الرحمان صاحب کا جو جیو پارٹی ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں جو ملا جلا رجحان ہوں، میں فیصل آباد کی بات کروں گا۔ فیصل آباد کی ڈویژن میں کم و بیش آپ کہہ لیں کہ صرف آپ کہہ لیں کہ میجورٹی جو جیتی ہے وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہے پوری ڈویژن میں۔ فیصل آباد اگر ڈسٹرکٹ کی بات کریں تو صرف اس میں ایک این ایل اے کی سیٹ ہے بننے کی، نیشنل اسمبلی کی نکلی ہے، جو کہ سمندریہ نے 98 کی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں ٹوبا کی تو وہ صرف جو جنید انوار صاحب ہیں ان کی سیٹ نکلی ہے، جنگ سے کوئی سیٹ نہیں نکلی، کیسر شیخ صاحب کی چنوٹ سے نکلی ہے۔ اس کے علاوہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک کہ فیصل آباد ڈویژن میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تقریباً 80 سے 90% جیتے ہیں لوگ۔ تو ان لوگوں سے جو آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، تو آیا ادھر بھی دھاندلی ہو سکتی تھی؟ ٹھیک ہے، اب ادھر دیکھ لیں تو آپ کو بہت سارے آپ کہہ لیں کہ ابھی 94 کے قریب پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ نیشنل اسمبلی میں آیا، وہ بھی الیکشن کنٹیسٹ کر کے اور جیت کے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نون لیگ کے بڑے بڑے نام جو ہیں نا اس میں ہارے ہیں، جس میں خواجہ سعد رفیق ہے، عابد شیر علی صاحب ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، اس طرح کے اور بھی بہت سارے بڑے نام ہیں۔ اب اس طرح ہے کہ جس طرح ٹی ایل پی کے ساتھ کراچی میں اور جماعت اسلامی کے ساتھ ہوا ہے، این اے 50 میں ہوا ہے ٹی ایل پی کے ساتھ، تو یہ والی جو ایشوز ہیں یہ ملا جلا رجحان ہے۔ تو کراچی والا تو ٹوٹل الیکشن ویسے سب کی نظر میں ایم کیو ایم جو 17 نیشنل اسمبلی کی سیٹس لے گئی ہے، سارے اس پہ حیران ہے کہ وہ کس طرح ہوا ہے، لیکن اب ان کو مینڈیٹ ملا ہے، سب کو احترام کرنا چاہیے اور ورکنگ کرنی چاہیے۔ اور جو بھی اس طرح کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، آیا 2018 میں جو الیکشن ہوا تھا اس میں بھی اس طرح کے ایشوز بنے تھے، 2013 میں جو ہوا ہے اس میں بھی ایشوز بنے، 2008 میں بھی ایشو بنے ہیں۔ ایک تو ہاں آپ کہہ لیں کہ جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ جب بھی آتی ہیں وہ دوسرے پہ دھاندلی کا الزام لگاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہی پارٹی اگلے الیکشن میں پھر وہی، یعنی کہہ لیں کہ 2013 میں جنہوں نے دھاندلی کا، 2018 میں وہ حکومت میں بیٹھے تھے اور وہ 2013 والے کہہ رہے تھے دھاندلی ہوئی۔ اب 2024 میں یہ ہے کہ 2018 کی جو اپوزیشن ہے وہ حکومت میں بیٹھی ہے، باقی سارے دھاندلی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جی دھاندلی ہوئی ہے۔ اب وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کس نے کی ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو اس میں ایک تو یعنی آپ کہہ لیں کہ سیاسی رواداری اتنی ختم ہو گئی ہے کہ ہم کسی بھی کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے نا، مثلاً ہم اپنی شکست تسلیم نہیں کرتے، ہمیں اپنی ہار کو بھی تسلیم کرنا چاہیے، اپنی غلطی کو بھی ماننا چاہیے۔ اور جس طرح کہہ لیں کہ اگر اسی طرح تو پھر جب سے الیکشن ہو رہے ہیں، ایک پارٹی جب اپوزیشن میں ہوتی ہے دوسری پہ یہی الزام لگاتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، نیکسٹ ٹائم وہی پارٹی جب حکومت میں ہوتی ہے دوسری لگاتی ہے۔ تو یہ چیزیں میرا خیال ہے 1985 سے چل رہی ہیں کہ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں، جو جب سے یہ سسٹم چل رہا ہے ہمارا، یعنی پارلیمانی نظام، تو تب سے ہوا ہے۔ تو الیکشن جو 1971 میں بھی ہوئے تھے اس وقت بھی یہی ایشو تھا، 62 میں بھی جو بھی ایوب خان کے دور میں ہوئے، یعنی یہ چیزیں ایک ملا جلا رجحان ہے۔ لیکن ابھی ہم نے دیکھنا چاہیے کہ جو بھی جس طرح پارٹی ہے، ابھی تک میرا خیال ہے کہ جو آزاد پیورلی آزاد جیتے ہیں وہی نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کے ہیں، پنجاب میں وہ این لیگ میں گئے ہیں، اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ان میں سے کوئی نہیں گیا ابھی تک۔ تو اب میرے خیال 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، آگے 48 گھنٹے باقی ہیں، دیکھتے ہیں لیٹ سی کیا ہوتا ہے۔ لیکن
ہمیں اس بات کی یعنی میرے ویو کے مطابق ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جو بھی ہو اس میں پاکستان کے لیے بہتری ہو۔ والسلام۔